نہاد اپنے آپ کو کافی ریشنل کہنے والے لوگ جن کا نظریہ یہ ہے کہ اسلام سائنسی تعلیمات سے ٹکراتا ہے، اسلامک ٹیچنگز کا اور سائنٹیفک ٹیچنگز کا آپس میں تضاد ہے، اس لیے اسلام جو ہے وہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ ریلیجن ہے، اسلام کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اسلام مین میڈ ریلیجن ہے، اس کی کوئی سائنٹیفک اپروچ نہیں ہے یا اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنز نہیں ہیں۔ یہ اعتراض ایتھیسٹ لوگوں کی طرف سے اسلام کے اوپر کیا جاتا ہے، اور کچھ نومولود لا دین لوگ اس چیز کو ایک بنیاد بناتے ہیں کہ جی اسلام کے اندر جو تعلیمات ہیں ان کا اور سائنٹیفک ٹیچنگز کا آپس میں کافی تضاد ہے، یہ کانفلکٹ کرتی ہیں، اس لیے اسلام ایک ایسا دین نہیں ہے جس کے اوپر یقین کیا جا سکے، اور وہ بنیاد بناتے ہیں کہ سائنسی بنیادیں چونکہ اسلام سے مخالف ہیں، اس لیے ہم مذہب پہ اپنے آپ کو چلنا بہتر اپنے لیے نہیں سمجھتے، یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا نقطہ نظر ہے۔ اب یہاں پہ یاد رکھ لیں، یہ جو ایتھیسٹ ہیں، سو کالڈ اپنے آپ کو کافی لبرل کہنے والے لوگ، ان کی بنیاد کچھ بھی نہیں ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا یہ نقطہ نظر ہے تو کس بنیاد پہ ہے؟ ایتھیزم کے پاس کیا ہے کسی کو آفر کرنے کے لیے؟ کیا چیز ہے جو ایتھیزم کسی کو دے سکتا ہے؟ کیا ایتھیزم کسی کو کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا سکتا ہے؟ یا صرف ایک اسلام یا کسی بھی مذہب کی نفرت میں بنائے جانے والا کوئی بھی عقیدہ یا کوئی بھی آئیڈیالوجی، اس کی کیا بنیاد ہو سکتی ہے جو صرف کسی کی مخالفت میں بنا ہے، اپنی کچھ بھی گراؤنڈز نہیں ہے اس کی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ اعتراض مذہب پہ ایک سائنٹیفک اپروچ رکھنے والا یا ایک سائنسدان رکھ سکتا ہے کہ جو کہ سائنٹیفک ٹیکنالوجی کا یا سائنس کا وہ سٹیک ہولڈر ہے، اس کی کچھ کنٹریبیوشنز ہیں، یا وہ سائنس کو بطور طالب علم اس کو پڑھتا ہے، وہ شخص تو اعتراض کرنے کا حق رکھتا ہے جی میں سائنس کا طالب علم ہوں، میں اعتراض کرتا ہوں جی مذہب ہمارے خلاف ہے۔ سائنسدان آدمی یا کوئی سائنٹسٹ ہے، وہ اب اعتراض کرے تو اس کا اعتراض کچھ حد تک بجانب ہے کہ وہ اس کی اپنی فیلڈ ہے، لیکن ایک ایتھیسٹ بندہ جو کہ چند باتیں رٹ کے صرف کسی کی نفرت میں، کسی کی مخالفت میں اپنا ایک عقیدہ یا اپنا ایک آئیڈیالوجی بلڈ کرتا ہے، جی کیوں نہیں جی ہم چونکہ اسلام غیر سائنسی ہے تو ہم اس بنیادوں پہ اپنا ایک الگ مذہب یا اپنا ایک طریقہ کار زندگی کا گزارتے ہیں، تو یہ کوئی بھی عقل مندی والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں کوئی سائنسدان کرتا ہے تنقید تو اس کا حق بنتا ہے اگر اس کو جواب نہ ملے۔ تو اس لیے کسی بھی ایتھیسٹ کو اگر وہ سائنٹسٹ ہے تو اس بنیاد پہ مذہب پہ تنقید کرنے کا حق ہے، ادروائز وہ اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھے اور مذہب کے اندر ٹانگ اڑانے کے بجائے وہ مذہب کی تعلیمات کو پڑھ سکتا ہے تو پڑھے۔ اس کی دو ہی بنیادی وجہ ہیں، یا تو وہ مذہب کو نہیں سمجھا یا وہ سائنس کو بھی نہیں سمجھتا ہے، وہ ان پڑھ، سرے سے ان پڑھ اور جاہل ہے، نہ اس کے پاس مذہب کی اصل تعلیمات ہے، نہ اس کے پاس سائنس کی اصل تعلیمات ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ بات کتنے وثوق سے کیوں کہتے ہیں کہ سائنس اور مذہب کے درمیان کوئی بھی اعتراض ممکن نہیں ہے؟ اس کی کچھ بنیادی وجہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، پہلی بنیاد یہ ہے کہ اسلامک جو ریلیجن ہے اور سائنس جو ہے، ان دونوں کی بنیاد ہی الگ اور اپنی اپنی ہے۔ اسلام کی بنیاد ہے ایک ایسا علم جو کہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، گاڈ گفٹڈ انفارمیشن ہے یا نالج ہے، یہ وہ اسلام وہ ہے، اور اس کے اگینسٹ سائنس یہ ہے ہیومن ایکوائرڈ نالج ہے، لوگوں نے اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ سائنس تو اگر عقل کی بنیاد پہ چیزوں کو دیکھ کے اس بنیاد پہ بنایا گیا علم ہے، ہاں مذہب بھی اگر عقل کی بنیاد پہ بنایا گیا علم ہوتا تو پھر ان کا ٹکراؤ آپس میں ممکن تھا، لیکن چونکہ مذہب وہ تعلیمات ہیں جو اللہ کی طرف سے دی گئی یا خدا کی طرف سے دی گئی ہیں، اس کی بنسبت سائنس وہ ہے کہ جو مین ایکوائرڈ ہے، انسان نے دیکھا، سوچا، وقت کے ساتھ وہ تبدیل ہوتی ہیں، ان کے اندر تبدیلی آتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ یہ کیوں، اس کے اندر ایک اور چیز کہ جو سائنس ہے وہ بنیاد کرتی ہے ہائپوتھیسس پہ، ہائپوتھیسس کے بعد اس کی ڈگری آف پروبیبلٹی ہے، پھر وہ اس کے بعد ایک لا بن جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایبسلوٹلی وہ کہیں پہ بھی آپ کو اپنے اوریجن کے اندر نہیں ملتی، وقت کے ساتھ اس کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے، اور پرانے رولز کو
نئے رولز اس کو ریپلیس کرتے رہتے ہیں. اس کے بنسبت جو ریلیجن آپ کے پاس ٹیچنگز دیتا ہے اس کے اندر جو آپ کے پاس تعلیمات ہیں یا علم ہے وہ ایبسولوٹ ہے, وہ وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ ایز اٹ از رہتا ہے. نمبر 1 یہ پہلی بنیاد یہ ہے کہ اسلام کا اور سائنس کا تضاد آپس میں بنتا ہی نہیں ہے کہ دونوں کی بنیاد ہی الگ ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ کیوں آپس میں تضاد نہیں ہو سکتا یا کانفلکٹ کیوں نہیں کر سکتی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کا اپنا دائرہ کار ہی اپنا اپنا ہے. دونوں کا پریکٹسنگ گراؤنڈ یا کھیلنے کی جگہ جو ہے یا جہاں پہ ان کو اپلائی کیا جاتا ہے وہ اپنا ہے. فار ایگزامپل 2 رولز ہیں. ایک رول ہے جہاں پہ ہم اگر یہ ممکن ہو کہ گاڑیاں زمین پہ چلتی ہیں, اور دوسری طرف یہ ہے کہ جہاز آسمان پہ اڑتا ہے, ہوا میں اڑتا ہے. اب یہاں پہ یہ کہنا کیونکہ جہاز کا دائرہ کار اپنا ہے, اس کی اپنی سپیس ہے اور گاڑیوں کی اپنی سپیس ہے, اب ہم یہ اپنا ذہن بنائے نہیں جی گاڑیوں کا اور جہازوں کا آپس میں ٹکراؤ ممکن ہے, یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ ان کا اپنا کام کرنے کا, ان کا اپنا چلنے کا, ان کا اپنا پریکٹس کرنے کا جو ایریا ہے وہی الگ ہے, اپنا اپنا ہے, اس لیے اس کا آپس میں ٹکراؤ بنتا ہی نہیں ہے. ہاں زمین پہ 2 چلنے والی گاڑیوں کا ٹکراؤ ممکن ہے. سیم یہ ہے کہ جہاں پہ سائنس ہے آپ کی سائنس ہے آپ کی, وہ ڈیل کرتی ہے فزیکل ورلڈ کو. وہ کس کو ڈیل کرتی ہے؟ فزیکل ورلڈ کو. لیکن جو مذہب ہے, دین ہے, وہ ڈیل کرتا ہے میٹا فزیکل ورلڈ کو. ٹھیک ہے, وہ آپ کی فزیکل انٹریکشن سے ہٹ کے آپ کو ٹیچنگز پرووائڈ کرتا ہے. اس لیے ان کی نیچر یا ان کی گراؤنڈز ہی الگ ہے, اپنی اپنی ہے. یا ہم یہ کہیں سائنس ڈیلز ود دا نیچر, لیکن جو مذہب ہے یہ ڈیل کرتا ہے, اٹ ڈیلز ود دا سپر نیچر. آپ کی وہ چیزیں کہ جو آپ کی خیال سوچ آپ کی 5 کامن سینسز کے اندر نہیں آ سکتی, مذہب ان سے ہٹ کے آپ کو الگ بتا کے آپ سے ڈیل کرتا ہے. سو دائرہ کار بھی آپ کا کیا ہو گیا؟ الگ ہو گیا. پہلی بات بنیاد الگ ہے, اس لیے ٹکراؤ پاسبل نہیں ہے. کہ جو سائنس ہے مین ایکوائرڈ نالج ہے, اور جو ریلیجن ہے یہ آپ کا گاڈ گفٹڈ نالج ہے. سیکنڈ 1 فیلڈ اپنی ہے کام کی. قرآن یا مذہب سپر نیچر کو ڈسکس کرتا ہے, سائنس نیچر کو ڈسکس کرتا ہے. مذہب میٹا فزیکل ورلڈ کو بتاتا ہے, اور سائنس آپ کی فزیکل ورلڈ کے بارے میں آپ کو بتاتی ہے. اس لیے ان کا آپس میں ٹکراؤ پاسبل نہیں ہے. نمبر 3 اقدام اور خطا کا فرق ہے. کہ انسان کے اندر یا جو انفارمیشن ہے, نالج ہے آپ کا سائنس کا, یہ ہے مین ایکوائرڈ, جو کہ بیس کرتا ہے ٹرائل اینڈ ایرر پہ. تیسری اور بنیادی فرق یہ ہے ٹرائل اینڈ ایرر پہ بیس کرتا ہے. ٹرائل اینڈ ایرر پہ کیسے بیس کرتا ہے؟ کہ جو سائنٹیفک نالج ہے ود دا پیسج آف ٹائم یہ اپنے آپ کو ایوولوشن پروسیس کے اندر سے گزارتا ہے, ترقی کرتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے اور سائنٹیفک اپروچ ہے, فرسٹ لا آ گیا, سیکنڈ پھر اس کو ریپلیس کرتا ہے جی, تھرڈ آ جاتا ہے. یہ آپ کی سائنٹیفک کوئی بھی نالج ہے وہ اپنے آپ کو امپروو کرتا ہے. ایوولوشنری پروسیس انسان کا ہسٹری اگر آپ دیکھ لیں کہ a man starts his life from the stone ages, اور وہ آتا ہے ترقی کرتے کرتے وہ دنیا کے دوسرے سیاروں پہ بھی جاتا ہے. سو اٹ از این ایوولوشنری پروسیس, جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ایجوکیشن بھی بڑھتی ہے, سائنٹیفک اپروچ بھی اس کی بڑھتی ہے. لیکن ایز کمپیئر ٹو دا سائنس, مذہب جو ہے یہ ایبسولوٹ ہے, اور اس کے اندر وقت کے ساتھ چینجز نہیں آتی. اس کے اندر وقت کے ساتھ چینجز نہیں آتی. یہ وہیں کا وہیں انہی گراؤنڈز پہ رہتا ہے, وہی فاؤنڈیشنز اس کی ہوتی ہیں, انہی فاؤنڈیشنز پہ یہ رہتا ہے. اس کی فاؤنڈیشنز یا بیسک ٹیچنگ کے اندر تبدیلی نہیں آتی. خدا ایک تھا 1400 سال پہلے یا 20,000 سال پہلے بھی یہی اسلام مذہب کی ٹیچنگز تھیں, تو آج سے 20,000 سال بعد بھی یہی ٹیچنگز ہوں گی. سو مذہب کی بنیادی تعلیمات وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائی یہ جو لوگوں کا ذہن کے اندر مغالطہ یا مسکنسیپشن اباؤٹ دا کانفلکٹ بٹوین مذہب, اسلام اینڈ سائنس, یہ بنا کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے بننے کی کچھ بنیادی وجہ ہیں. آج ہم زندگی گزار رہے ہیں 21ویں صدی کے اندر.
اب 21ویں صدی کے اندر جب ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں تو ہم نے جو ہمارے پاس نون ہسٹری ہے، لیٹ سے کہ ہم کہتے ہیں کہ آفٹر دا ڈیتھ آف عیسیٰ ہمارے پاس تقریباً ابھی ہم 21ویں صدی گزار رہے ہیں، 2100 سال گزرے ہیں، یہ جو ہمارے پاس نون یا چین والی ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹائم گزرا ہے ہمارا، اس کے اندر پیٹرن آف لائف آپ دیکھتے ہیں تو مختلف ہے۔ انفارچونیٹلی 6 صدی کے اندر جب عیسائیت کے اندر بھی پاپزم جو ان کا چرچ سسٹم ہے وہ اتنا زیادہ امپروو ہو گیا، امپروو کرتے کرتے وہاں پہ مذہب کا اقتدار وہاں پہ آ گیا یورپ کے اندر۔ اب جب مذہب کا اقتدار آیا تو اس سے پہلے، یہ 6 صدی کی بات ہے، اس سے 2-3 صدیاں پہلے دیکھیں تو اس وقت دنیا کے اوپر جب سب سے نون سیویلائزیشن آپ کے پاس پرانی ہے، دیٹ از رومن امپائر، رومن سیویلائزیشن یا رومن کلچر۔ اب رومن کلچر کی اپنی کچھ انہیریٹنس تھی، وہ تھی ان فارم آف فلاسفی، کہ رومنز وہ فلسفے کے اندر بڑا عروج رکھتے تھے، فلسفی یا فلسفے کی بنیاد پہ وہ اپنی ٹیچنگز کو لے کے چلتے تھے، اسی پہ وہ اپنی ٹیچنگز کو فالو بھی کرتے تھے، اور وہی اب ان کا کنڈکٹ اور کوڈ آف لائف تھا، اسی کے اوپر وہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اب کیونکہ فلسفی بیس کرتی ہے آپ کی assumptions پہ، that might be true or that might be wrong۔ اب لیکن ہوا کیا، جب وہ فلسفی تھی، فلسفہ تھا 6 صدی کے اندر، جو وہاں پہ پاپزم تھا یا جو وہاں پہ چرچ کا سسٹم تھا، they adopted that philosophical system from the Roman Empire, which was totally against the teachings of their Christianity۔ اب ہوا کیا، وہ philosophical inspirations they were totally irrational, they were totally illogical, they were totally outdated, they were totally man-made۔ اس میں غلطی کا جو امکان تھا وہ بہت زیادہ تھا، اور وہی کام ہوا کہ جب انہوں نے اڈاپٹ کیا اس رومن انسپائریشن کو، کلچر کو، اس میں ہوا کیا کہ انہوں نے اس کو اپنے مذہب کا حصہ بنا دیا، کرسچینٹی کا حصہ بنا دیا۔ سوری، جو کہ اس کرسچینٹی کا حصہ نہ تھا۔ اب جب انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا، اڈاپٹ کرنے کے بعد جب انہوں نے آگے چلے، انہوں نے اس چیز کو وائلیٹ کیا، اپنی بنیادی ٹیچنگز کو۔ تو اب کرتے کرتے وہاں پہ، کیونکہ فلسفیکل ٹیچنگز کے اندر ان کا مذہب کے اندر آنا، اس کے بعد ایک سائنٹیفک ایوولوشن کے درمیان اور وہاں کے جو مذہب تھا، عیسائیت، کرسچینٹی، اس کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ چھڑکی۔ اس جنگ کے اندر ہوا کیا کہ دونوں فریقین، ایک وہ لوگ مذہبی لوگ جنہوں نے ٹوٹلی طور پہ سائنٹیفک ٹیچنگز کو رول آؤٹ کیا، اس کو ایکسیپٹ نہ کیا، دوسری طرف جو سائنٹیفک لوگ تھے، ترقی یافتہ لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا، ترقی کو اڈاپٹ کیا، سائنٹیفک ریولوشن آئی۔ اب ہوا کیا کہ ایک بہت بڑا تضاد چل گیا، کاؤنٹر پارٹ ہو گئے، مذہب والے سائنس کو قبول نہیں کر رہے تھے، سائنس والے مذہب کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ اس بنیاد پہ دونوں کے آپس میں جب ایک اختلاف بنا، انہوں نے ہٹ درمی کے اندر آ کے جب انہوں نے سائنٹیفک ایوولوشن کو دبانے کی کوشش کی، لیکن جب سائنسدان لوگ اور پڑھے لکھے لوگ وہاں پہ ارباب اختیار بنے، وہاں پہ وہ کنٹرولنگ اتھارٹی بنے، انہوں نے مذہب کو اٹھا کے چرچ میں بند کر دیا، اور مذہب جو ہوا اس کو ٹوٹلی امپریکٹیکل قرار دے دیا گیا، اور یہی بات ہوئی۔ اور لیکن آج کے اس دور کے اندر وی کین نیور سے کہ جو کہ اسلامک ٹیچنگز ہے دے آر ٹوٹلی اگینسٹ سائنٹیفک ٹیچنگز، یہ کبھی بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دونوں کے اپروچز ہی الگ الگ ہیں۔ مذہب، دین انکریج کرتا ہے سائنٹیفک انفارمیشن کو، لیکن ایز کمپیئر ٹو دا Christianity, which is outruled, which is totally outdated in nowadays، اس وجہ سے لوگوں نے یہی سوچ لیا کہ جی اسلام بھی وہ مذہب ہے جو کہ آپ کو سائنٹیفک اپروچ سے، سائنٹیفک ترقی سے آپ کو روکتا ہے۔ سو اٹ از نیور دیٹ وے، ٹھیک ہے۔ سو ہماری پہلی بات یہ ہے، اصلاح کرنے کی یہاں پہ ضرورت ہے کہ
اسلام از ناٹ اگینسٹ دا سائنس. ٹھیک ہے. سو سیکنڈ ریزن, پہلی وجہ وہ اختلاف ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں. سیکنڈ ریزن یہ ہے کہ لوگوں نے, جو لوگ ریلیجیس لوگ تھے, who used to be the pioneer of the scientific revolution, ان لوگوں نے کیا کیا کہ سائنٹیفک ریسرچ کے اندر اپنے آپ کو اس سے دور کر دیا, اس سے دور ہو گیا. تو اس سے دور ہونے کے بعد ہوا کیا کہ ایک بہت بڑا گیپ سائنٹیفک ٹیچنگز کا اور ریلیجیس ٹیچنگ کا درمیان میں ہو گیا. اب اس میں ایک آئنسٹائن کی بڑا فیمس سینگ ہے, he said کہ science without religion is lame and religion without science is blind. ان کے مذہب کا سائنس کے بغیر کوئی بنیاد نہیں, اور سائنس کی مذہب کے بغیر سائنس اندھا ہے. ٹھیک ہے. سو دے آر ٹوٹلی انٹر ڈیپینڈنٹ ٹو ایچ ادر. ٹھیک ہے, جو کہ سمجھنا ہمارے لیے بڑی ضروری ہے. سو بات یہ ہے, وجہ کیا ہے اس کو جاننا. آج ہمارے دیکھتے یہ ایتھیسٹ لوگ ہیں, وائی جی وی آر پریکٹیکل, ریلیجن از ناٹ پریکٹیکل. ان کے پاس بنیادی الف بے بھی نہیں ہے. سیکولرزم کے نام پہ what they are offering to the mankind is nothing. Do they have any system? No.